آج کے سیشن میں جو دو آوازیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ نئی نسل کے خوابوں، ان کی ذہنیت اور ان کی سوچ کی ترجمان بھی ہیں اور ان کی عکاسی بھی کرتی ہیں، اور یہ وہی نئی نسل ہے جو اپنی روایات سے بھی جڑی ہے لیکن ساتھ ساتھ سوال کرنا بھی جانتی ہے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں علی زریون اور عمران عامی۔ آپ خیریت سے پلیز۔ بہت شکریہ جی آپ دونوں کا۔ ظاہر ہے یہاں بہت سارے نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، بچے بچیاں ہیں، آپ کی شاعری سننے کے لیے تو بیتاب ہیں ہی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ سوالات کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ ہم جاری رکھیں گے، اینڈ we'll try to include as much poetry as we can in this session، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ ان کو سننا تو چاہتے ہیں لیکن ان کی باتوں کے ساتھ ساتھ ان کے کلام کو زیادہ سننا چاہتے ہیں، تو یہ اسپیشل ہم نے آج کے پروگرام کے لیے ترتیب دیا ہے پلان۔ سب سے پہلے بنیادی سوال آپ دونوں سے، آپ نے اس سوال کا جواب بہت دفعہ دیا ہوگا لیکن ظاہر ہے میری آپ دونوں کے ساتھ یہ پہلی انٹریکشن ہے۔ I would really like to know کہ آپ کا اردو کے ساتھ، اردو شاعری کے ساتھ، اردو لٹریچر کے ساتھ رشتہ کب جڑا؟ علی بھائی۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں ان سب کا بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائے۔ میرا جو اردو سے تعلق ہے وہ 5ویں جماعت سے شروع ہو گیا تھا۔ جب 5ویں جماعت میں ہم نے اردو کو باقاعدہ پڑھنا شروع کیا تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہے، اور گھر میں بھی ماحول ایسا تھا کہ گھر میں نہ صرف یہ کہ اردو پڑھی جاتی تھی بلکہ ہم بہت چھوٹے تھے جب ابا کی طرف سے ہمیں یہ ایک سبق ملتا تھا کہ آپ نے مثنوی سنائیں گے، تو مثنوی بھی پڑھتے تھے، اور پھر قرآن مجید حفظ کیا، تو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر عربی زبان سے بھی شد بدھ ہو گئی، تو وہ بہت بچپن سے میرا جو سلسلہ تھا اردو کے ساتھ وہ جڑتا جو ہے نا وہ چلا گیا۔ تو گھر میں آتی تھی کہ چیزیں، رسائل آتے تھے نونحال تعلیم و تربیت، جو اب بچوں کے رسائل اب یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ والدین آپس میں کس زبان میں کمیونیکیٹ کرتے تھے؟ پنجابی میں۔ پنجابی میں؟ جی پنجابی میں۔ اور آپ سے بھی پنجابی میں بات کرتے تھے؟ ہاں جی بالکل پنجابی میں بات کرتے تھے۔ تو پھر اس سب میں اردو نے بھی جگہ بنائی؟ اردو چونکہ پڑھنے کے لیے تھی تو پنجابی کی کتابیں موجود نہیں تھیں، گھر میں پنجابی ہم ماں باپ سے تو بولتے تھے لیکن پڑھنے کے لیے جو زیادہ تر جو مواد ملتا تھا وہ سارا اردو میں ہوتا تھا۔ عمران بھائی، آپ کا کب رشتہ جڑا اردو کے ساتھ اور آپ کو کب ریئلائز ہوا کہ ہاں یو نو دس از مائی تھنگ؟ وہ ایک انر کالنگ ہوتی ہے نا کہ ہاں، یا پہلا شعر آپ نے کب کہا؟ جی میں علی بھائی نے جو باتیں کی ہیں ان سے تھوڑا سا الٹ ہوں، وہ اس لیے کہ میری ایک تو مادری زبان جو ہے وہ ہے پٹھوہاری، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا کوئی بھی شخص شاعری کی طرف راغب جب ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی شغف پیدا ہوتا ہے یا شوق پیدا ہوتا ہے تو اس کے محرکات بہت سارے ہوتے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں جو محبت کا ایلیمنٹ گنا جاتا ہے یا کسی چوٹ کا گنا جاتا ہے جو کہ ایک روایت بن چکی ہے، اس سے الگ تھلگ ہے۔ انسانی جبلت میں شامل ہے کہ اس کے اندر لطافت، حساسیت، یہ دو چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو پنجاب کا کلچر ہے اس میں، یعنی میں پٹھوار سے ہوں، آپ نے پوچھا کہ آپ کے ماں باپ کون سی زبان بولتے تھے، تو وہ ہم پٹھواری میں بات کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ میں کالج میں گیا، جب کالج میں گیا تو 97 کا یہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں سن تھا، تو اس دوران مجھے وہاں کی لائبریری کا وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پہ ایک کتاب تھی سبع معلقات۔ واہ، ٹھیک ہے، یہ عربک ہے جی، عربی کے جو 7 بڑے دور جاہلیت کے شاعر ہیں ان کا امراء القیس جو امام مانا جاتا ہے، تو میں نے اس کا ترجمہ پڑھا، بس میرے گمان میں آیا کہ یار ہمیں اپنی زبان میں، لیکن میں نے آپ سے بات کی لیکن اردو کے ساتھ، چونکہ ظاہرہ کالج میں اسکول میں ہم اردو ہی پڑھتے تھے، پھر رسائل میں جو علی بھائی نے بات کی کہ وہ غزلوں کا آنا، اقوال زریں آنا، پھر بزم ادب کا ایک پیریڈ ہوتا تھا باقاعدہ اسکول اور کالجز میں، آج کل مجھے نہیں پتا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس تھرو جو ہے میں یہاں پہ یہ بڑا بنیادی سوال ہے بیسکلی۔ اس کی وجہ یہ کہ اب جب ہم اپنے بچپن کی بات کرتے ہیں تو آج کل کے جو بچے ہیں ان کو اردو زبان کے بارے میں یا اپنی زبان کے بارے میں اس طرح سے معلوم نہیں۔ کیوں؟ ہمارے دور میں رسائل آتے تھے، اخبارات آتے تھے، مطلب مجھے یاد ہے کہ ابو کی طرف سے اجازت بلکہ حکم تھا
کہ منو بھائی کا ایک کالم تھا گریبان، روزنامہ جنگ میں چھپتا تھا، تو وہ میں پڑھ کے سناتا تھا انہیں. ہاں ایک کالم تو روزانہ ہمیں بھی پڑھ کے سنانا ہوتا تھا, یہ ایک ریچول تھا. پھر ٹی وی پہ بھی وہ زبان بولی جا رہی ہوتی تھی جو اب ہمیں نہ ٹیلی ویژن پہ سننے کو ملتی ہے اور نہ روزمرہ کی زندگی میں سننے کو ملتی ہے. بالکل ایسے ہی. آپ مطلب وہ بچے تھے جن کو شاعری پسند تھی, یا جن کو شعر سمجھ آ جاتے تھے, یا جنہوں نے اپنی ہوم ورک کی کاپیوں میں کہیں نہ کہیں کوئی شعر لکھا ہوتا تھا, آپ تھے ایسے بچے؟ بالکل آئی ہوا سر. میری جو اسکول کی جتنا میں پڑھا ہوں اسکول میں, تو وہاں میری جتنی بھی کاپیز ہوتی تھی تو اس کے اوپر میں وہ شعر لکھتا تھا. میں وسیع شاہ صاحب کے شعر پڑھتا تھا اور میں ریکارڈ کرتا تھا کیسٹ میں. ریکارڈر ہوتا تھا میرے پاس. مجھے یاد ہے کہ ان کی غزل تھی کہ تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے, کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. تو میں یہ شعر یاد کرتا تھا اور ریکارڈ کرتا تھا, پھر سنتا تھا کہ میں پڑھتا کیسے ہوں. صحیح. سو ایک ہے لکھنے کا شوق, پھر نیریشن کا بھی شوق تھا, کیونکہ ظاہر ہے which is also a forte. میں بہت اچھا شعر سناتا ہوں سر. آپ بہت 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 اچھا شعر سناتے ہیں certainly. میں تو کہتا ہوں اسی بات پہ کوئی شعر ہی سنا دیں, پھر ہم آگے ساتھ ساتھ شعر بھی, اشعار بھی شامل کرتے رہیں گے اور باتیں بھی چلتی رہیں گی. میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ بہانے سے اٹھا جا کر کسی کا ہو گیا, وہ بہانے سے اٹھا جا کر کسی کا ہو گیا, اور بھرے مجمع کے اندر میں اکیلا ہو گیا. واہ 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 واہ. وہ بہانے سے اٹھا جا کر کسی کا ہو گیا, اور بھرے مجمع کے اندر میں اکیلا ہو گیا, اور جتنے دل توڑے ہیں تیرے بعد یہ افسوس ہے, یعنی میں تجھ سے بچھڑ کر تیرے جیسا ہو گیا. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. سو عمران بھائی, ایک تو شعر ہم شروع کر چکے ہیں محفل کیونکہ, اس لیے ایک آپ سے بھی شعر سنیں گے اور پھر اگلا سوال آپ کے لیے تیار ہے, تو پہلے شعر سنا دیجئے پھر سوال. زمین سے آیا ہے کہ آسمان سے آیا ہے. زمین سے آیا ہے کہ آسمان زمین سے آیا ہے کہ آسمان سے آیا ہے, تو کون ہے میرے بھائی کہاں سے آیا ہے. واہ واہ. تو کون ہے میرے بھائی کہاں سے آیا ہے, یہ اور بات میری مادری زبان نہیں, یہ اور بات میری مادری زبان نہیں, مگر یہ بولنا اردو زبان سے آیا ہے. واہ 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 واہ. یہ اور بات میری مادری زبان نہیں, مگر یہ بولنا اردو زبان سے آیا ہے. اچھا عمران بھائی, چونکہ ہم ڈسکشن کنٹینیو کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے آج کا جو نوجوان لکھاری یا شاعر ہے وہ کچھ نئے موضوعات تلاش کر رہا ہے, نئے موضوعات دریافت کر رہا ہے, یا جو روایتی موضوعات ہماری اردو لٹریچر میں موجود تھے انہی کے ارد گرد اپنے کام کو ترتیب دے رہا ہے؟ What do you think? Has anything changed? کچھ چیزیں مختلف ہیں اگر ہم پرانے وقتوں سے اس کو کمپیئر کریں؟ دیکھیں, آپ کسی بھی فیلڈ میں آتے ہیں تو اس کی ایک تاریخ ہوتی ہے, اس کی روایت ہوتی ہے. اگر آپ اس کی روایت اور ہسٹری سے واقف نہیں ہیں تو پھر آپ اس میں کچھ نیا نہیں کر سکتے. آج کے نوجوان کو تو بہت ساری سہولیات میسر ہیں. میرے جیسا آدمی تو ایک غزل لکھتا تھا, وہ پوسٹ کرتا تھا, پھر ایک ہفتہ انتظار کرتا تھا کہ وہ کسی ادبی رسالے میں, رسائل میں, یا کسی ادبی صفحے پہ, پیج پہ کسی اخبار کے چھپے گی تو آئے گی. اب تو آپ کے پاس ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے, ٹھیک ہے, اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ہم سے پوچھنے کے بجائے آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میں نے کس کو پڑھنا ہے, مجھے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو بہت ساری سہولیات ہیں, لیکن من حیث القوم ہمارے ہاں اس وقت جو ایزیٹیشن ہے, جو پریشانی ہے, اس میں ایک لکھاری جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ موجودہ صورتحال پہ نہیں لکھ رہا تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں کر رہا. نہیں تو علی بھائی, آج کا شاعر یا آج کا لکھاری اپنے ذاتی تجربے کو الفاظ میں ڈھال رہا ہے یا اجتماعی مسائل پہ زیادہ لکھ رہا ہے؟ اجتماعی مسائل تو لکھنے چاہیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاعر وہی ہے کہ جو اپنے عوام کا شاعر ہے. صحیح. اگر آپ کی شاعری بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں, نوجوان بھی, ہر طبقے کے افراد پسند کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ جو ہمارا شعر ہے وہ ان کے دکھوں سے ریلیٹ کرتا ہے. اگر آپ کو شاعری میں لغت ہی سنانا ہے تو اس کے لیے لغت موجود ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاعری میں مسائل پر بات ہونی چاہیے, اور جو آج کل کے مسئلے ہیں ان پر بات ہونی چاہیے, اور ان تمام ٹیبوز کو توڑ کے بات ہونی چاہیے کہ جو آج سے 100 سال پہلے سے موجود ہیں. یہی ایک وہ بنیادی فرق ہے جو آج کے جدید شاعر کا ہے, جو آج کے نوجوان شاعر کا ہے. جیسے جون صاحب نے کہا تھا کہ ایک ہی حادثہ تو ہے, اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. تو اگر 2026 میں بھی بات نہ کہنے پر پابندیاں ہوگی, بات کہنے پر پابندیاں ہوگی, تو شاعری کا جواز کیسے ممکن رہے گا؟ بالکل, بہت خوب بہت خوب. اچھا عامی صاحب, اب محبت, شناخت, تنہائی, سیاست,
What do you think? آپ اپنے کام کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں میرا کام ان چیزوں کے گرد موجود ہے یا گھومتا ہے یا ان چیزوں سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے, یا یہ لامحدود موضوعات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور پھر آپ کے قلم کے ذریعے کاغذ پہ اترتے ہیں؟ ویسے میری شکل دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے محبت میں ناکامی ہوئی ہوگی؟ نہیں. اس لیے میں نے مزاحمت کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا. میں نے عام آدمی کی بات کی, مساوات کی بات کی. میں آپ کو شعر سنا کے اس کو ثابت کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے جی. پچھلے آپ بہت سارے احباب کو وہ شعر یاد بھی ہوگا اور پتہ بھی ہوگا. جب بن سکی نہ بات کوئی ہیر پھیر سے, جب بن سکی نہ بات کوئی ہیر پھیر سے, کتے لڑا دیے گئے جنگل کے شیر سے. واہ بزدل کو میں نے دوست بنایا نہیں کبھی, اور دشمنی بھی رکھی تو رکھی دلیر سے. واہ. ہر شخص اپنے آپ میں ایک بھیڑیا ہے یار, یہ اور بات سامنے آتا ہے دیر سے. تو آپ نے, میں پھر اس طرف گفتگو کو لے جاؤں گا کہ یہ لوگ خوف کا اظہار کیوں نہیں کرتے, یہ لوگ خوف کا اظہار کیوں نہیں کرتے, ڈرے ہوئے ہیں تو پھر وار کیوں نہیں کرتے. حضور آپ حکومت اگر بناتے ہیں, حضور آپ ہی سرکار کیوں نہیں کرتے. واہ 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 واہ. اچھا علی بھائی, ہم اجتماعی مسائل کی بات کر رہے ہیں, سیاست کی بھی بات کر رہے ہیں, یا ایسے کہہ لیجیے اگر بغاوت کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بغاوت ہے جو کی جا رہی ہے, یا یہ سچ بولنے کی جسارت کی جا رہی ہے؟ میرا ایک شعر ہے, میں آپ کو سناتا ہوں کہ کیا ہے کہ مجھے حکم نہیں ماننے آتے, کیا ہے جو مجھے حکم نہیں ماننے آتے, دیوانہ تو ہوتا ہی بغاوت کے لیے. واہ واہ. سب سے پہلی جو شرط ہے, ہم نے کچھ الفاظ کے معانی بڑے غلط انداز میں دیکھے ہوئے ہیں. ہم جب بھی بغاوت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کوئی انارکی پھیل رہی ہے, کچھ انتشار پھیلے گا, کچھ تشدد کا راستہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. آج کل تو ایک ہی واقعہ آتا ہے ہمارے ذہن میں بغاوت کا. ہاں جی, یہ بھی المیہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلی بغاوت انسان ان چیزوں کے خلاف کرتا ہے جو اس کے اندر موجود ہیں, جو نہیں ہونی چاہیے. انفرادی طور پر جب ہم ایک اچھے سچ کا راستہ اپناتے ہیں تو وہ جو ہمارے اندر خامیاں ہیں, جو ہمارے اندر کمیاں ہیں, جو کجیاں ہیں, اور وہ چیزیں کہ جو ہم بامر مجبوری کرتے ہیں, ہم وہ پریٹینڈ کرتے ہیں جو ہم نہیں ہوتے, تو پہلی بغاوت تو اس چیز کے خلاف ہونی چاہیے. یہ جو بغاوتیں ناکام ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ ایک پریٹینڈنگ بغاوت ہے. نہیں, ہم یہاں ڈسکلیمر دے دیں, ہم اس بغاوت کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ اپنے اندر کی بغاوت, اپنی اپنی فرسودہ روایات سے بغاوت کی بات کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو آج کا سر معاشرہ ہے نا, سوشل میڈیا کے تھرو ہم نے یہ کیا کہ کاتا اور لے دوڑی. ہم نہ تو کسی بات کی تصدیق کرتے ہیں, نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں, نہ ہم اس کے پس منظر میں جانا چاہتے ہیں. ہمیں شیئرنگ چاہیے, ہمیں لائکس چاہیے, ہمیں ویوز چاہیے. اچھا, اور ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو تو بہت ملتے ہیں لائکس بھی, ویوز بھی, اور وہ ایسا نہ کرنے کے باوجود ملتے ہیں. یو آر اے اسٹار آن سوشل میڈیا. تو اگلا سوال بھی اسی سے جڑا ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں ناؤ دیٹ یو آر اے اسٹار آن سوشل میڈیا, آپ کی اپنی سوچ پرائیورٹی ہوتی ہے, یا آپ کا جو فین ہے یا آپ کا قاری جو سننا چاہتا ہے, آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے, آپ اس مطابق اپنا کام کرتے ہیں؟ سر میں اس بات کو, یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا. عام طور پہ ایک الزام آتا ہے کہ یہ کوئی شاعر ہیں, یہ تو نوجوانوں کے لیے لکھتے ہیں, یہ تو ان کو سامنے رکھ کر لکھتے ہیں, یہ تو ایسا شعر خود جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ جس کو یہ لوگ پسند کریں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, بلکہ دوستوں سے میں یہ بات اکثر میں کرتا ہوں کہ اول تو ایسا ہے نہیں, لیکن اگر ایسا ہو بھی تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر ہم بات اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کو پسند آئے, تو وہ جو ایک کروڑوں کی تعداد میں ہمارا نوجوان طبقہ ہے جس کو تعلیم کا مسئلہ ہے, اس کے محبت کے مسائل ہیں, اس کے معاش کے مسائل ہیں, تو اگر کوئی شاعر ان مسئلوں کو اپنا مسئلہ سمجھ کر اس پر بات کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا حق ہے کہ اس کو سراہا جائے. آپ کے وائرل کلاموں میں سے کوئی ایک ذرا پیش کر دیں, کیونکہ آپ کے بہت سارے کلپس وائرل ہیں آن ٹک ٹاک. میرا پنجابی کے بھی کچھ کلام ہیں. سب سے پہلے تو پنجابی میں جو وائرل ہوا تھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اے کی چند چڑھا دیتا ہی, اے کی چند چڑھا دیتا ہے, سانو ہی مگروں لا دیتا ہی, واہ واہ, تے تینوں اپنا پیت کی دسیا تو تے روڑا ہی پا دیتا ہی. واہ. اور دوسری میری غزل جو بہت 2014 میں تھی کہ تم سروت کو پڑھتی ہو, کتنی اچھی لڑکی ہو,
بات نہیں کرتی ہو، بات نہیں سنتی ہو کیوں، غزلیں بھی تو سنتی ہو. واہ واہ واہ. بہت ساری چیزیں ہیں. ایک شعر مجھے اس میں سے بہت پسند ہے جو میرے دل کے بڑا قریب ہے کہ ہم ایک ساتھ تھے اور اپنی اپنی نیند میں تھے، وہ سو رہی تھی علی اور میں مرا ہوا تھا. عمران بھائی آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ کی پہلی ترجیح کیا ہوتی ہے آپ کی جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کی اپنی سوچ یا جو ایکسپیکٹ آپ سے کیا جا رہا ہے اب ناؤ دیٹ یو ہیو اسٹیبلشڈ یور سیلف؟ وہ شاعر اگر سوچ کر لکھے گا تو وہ ایک مخصوص نظریے کا مالک بن جائے گا. اصل میں شاعری الہام کی صورت ہے لیکن الہام نہیں ہے، یہ الہام سے آگے کی بات ہے. تو ہمارے ہاں عموماً میں تو پہلے بات کر چکا ہوں کہ اگر ایک آدمی جو آپ کی موجودہ صورت، آپ ہمیشہ یاد رکھیے بڑی سے بڑی قوموں کا ادب اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی ان کے اوپر کوئی زوال آیا یا زوال پذیر دور سے وہ گزرے ہوتے ہیں وہاں پہ اعلیٰ ادب تخلیق ہوا ہے. بے شک آپ ہسٹری دیکھ لیں اس کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاعر، یعنی ابھی علی بھائی نے یہ جو بات کی کہ بھائی ہمارے اوپر یہ الزام ہے، میرے اوپر تو نہیں خیر، تو چند شاعروں پہ کہ جی یہ مخصوص ایک طبقے کو ہٹ کرنے کے لیے یا اسٹوڈنٹس کو لانے کے لیے اپنے کلام کو وائرل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کے معیار پہ اتر کر لکھتے ہیں، ان کے معیار کو سامنے رکھ کے، جبکہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو لامولا یہ بات کرتا ہوں، یہی لان تھا آج سے 10 سال پہلے دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. یونیورسٹیوں میں آپ کو ایک کارنر دیا جاتا تھا، میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی ہے، 30 سے 40 لوگ ہوتے تھے. یار یہ تو کریڈٹ ہمیں دیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے جو آپ کا 1000 کا مجمع تھا وہ 10,000 تک ہم لے آئے. ٹرو. ٹھیک ہے، اسی موقع پہ کچھ عطا اور کیجئے. بچوں نے بہت کام کیا ہے اس میں، کچھ سنائیے. سوسائٹیز بنی ہیں یونیورسٹیوں میں. جان کہنے سے کوئی جان نہیں ہوتا ہے، جان کہنے سے کوئی جان نہیں ہوتا ہے، کوئی کہہ لے بھی تو نقصان نہیں ہوتا ہے، کوئی کہہ لے بھی تو نقصان نہیں ہوتا ہے. یہ تو میں ہوں کہ جسے چھوڑ دیا، یہ تو میں ہوں کہ جسے چھوڑ دیا ورنہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہوتا ہے. یہ تو میں ہوں کہ جسے چھوڑ دیا. اچھا آپ کچھ ایسے شعراء کی بات کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں جو آپ کے خیال میں مطلب اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یا وائرل ہونے کے لیے لکھتے ہیں، تو پھر یہ سوشل میڈیا، ایک بنیادی سوال یہ بھی ہے، سوشل میڈیا جو کہ حقیقت ہے ویسے دیر از نو ٹرننگ بیک، اس نے اردو ادب کو فائدہ پہنچایا ہے یا نقصان پہنچایا ہے؟ پھر آپ سے چلیے آپ عمران بھائی. وائرل ہونے کے لیے جو ادب تخلیق کیا جاتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا مجھے آپ میں تمام لوگ بیٹھے ہوئے یہ بتا دیں، کیا ہم چاہت فتح علی خان کو نصرت صاحب کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں یار؟ نہیں جوڑ سکتے نا. اسی طرح وائرل ہونا، یہاں تو پاکستان میں تو ایک ٹھمکا لگا کے بھی آدمی جو وائرل ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. جو بھی آدمی تھرو پراپر چینل باقاعدہ پڑھ کے کسی بھی فیلڈ میں، کسی ایجوکیشن میں ہے، موسیقی میں، کسی فنون لطیفہ سے وابستہ ہے، وہ جب اپنے ایک پراپر محنت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ آگے آتا ہے. ویسے تو انسان تمام عمر سیکھتا رہتا ہے، اس کا ایک الگ ہے، لیکن ہماری قوم کو ایسا شارٹ کٹ کی طرف لگا دیا گیا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، راتوں رات سٹار بن جاؤں، راتوں رات جناب مجھے کوئی محنت نہ کرنی پڑے، بس مجھے لوگ جانیں. ہمارا یہ بنیادی مسئلہ ہے. علی بھائی if you want to add to that point, and also جو روایتی شاعری ہے ہماری یا اردو ادب کی جو روایت ہے، آپ اسے بوجھ سمجھتے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بوجھ نہیں ہے، یا پھر اگر یہاں سے آگے بڑھنا ہے تو کیسے بڑھا جائے یا کیسے بڑھ رہے ہیں یا کیسی بڑھ رہی ہے یہ شاعری؟ سر جو اردو ادب ہے، جو اردو شاعری ہے، سب سے پہلے میں آپ کو حیدر علی آتش کا ایک شعر سناتا ہوں. سنیے کہ اے شہ حسن تیرے عشق میں مرنے کے لیے لڑکے ہوتے ہیں فقیروں کی دعا سے پیدا. واہ. یہ جو روایت ہے بوجھ تو ہرگز نہیں ہے، یہ منزل کا نشان ہے. لیکن ہر عہد کی روایت مختلف ہے. غالب نے اپنے عہد کی اردو جو روایت تھی اس سے انحراف کیا. انہوں نے کچھ الفاظ کو ایسے برتا جو اس طرح سے نہیں برتے جا رہے تھے. دم عیسی نہ ہوا، ایسا جیسے ان کا مصرع ہے. تو ہر دور کی روایت الگ اپنا سچ ساتھ لے کر آتی ہے. میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے ان تمام دوستوں سے، لوگوں سے جو یہ بات بھی کرتے ہیں، جب آج کے دور میں، آج کا اس 2026 میں گھروں میں وہ اردو جو 150 سال پہلے بولی جاتی تھی وہ نہیں بولی جاتی، تو آپ ایک شاعر سے یہ تقاضا کیوں کرتے ہیں کہ وہ آپ کو 150 سال پرانی اردو میں شعر سنائے؟ کیا یہ بات، یہ کتنی بڑی منافقت ہے
کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے اردو میں بات تک نہیں کرتے, وہ رومن میں اپنا نام لکھتے ہیں, اور شاعر سے آپ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کبو جیسے الفاظ بولے اور 200 سال پرانی اردو سنائے, تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ اتنا کوئی کارگر بات نہیں ہوگی. اسی لیے جو آج کا شاعر ہے, اس کی سب سے بڑی مثال جان ایلیا صاحب ہیں. ٹرو. آج سے کتنے برس پہلے ان کا انتقال ہو گیا, اہیڈ آف ہز ٹائم, وہ اپنے وقت سے آگے کا کام کر کے اور گئے. اس وقت وہ اتنے فیمس نہیں تھے, بالکل نہیں. ان سے جو ان کے ہم اثر شعراء تھے, فراز صاحب اپنی شہرت میں آسمان کی بلندیوں پر تھے, لیکن آج ہر طرف آپ کو جان نظر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جان نے اس زبان میں اور اس انداز میں بات کی جو عام آدمی کا انداز تھا. ٹرو. آج میں کسی سے غالب کا شعر پوچھ لوں, مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں مجھے غالب کا اپنا پسندیدہ شعر سنائیں, تو آپ مجھے یہ بالکل نہیں سنائیں گے کہ شمارے بتے مشکل پسند آیا. آپ مجھے کہیں گے کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار, یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. شاعری ہمیشہ عوام کے لیے ہوتی ہے, اور شعر کا نفاذ بھی عوام سے ہوتا ہے. تو روایت وہ ہے کہ جو اپنے انداز میں آئے. غزل میں بحر, عروض, وزن, قافیہ, ردیف, یہ روایت ہے. بالکل. مضمون آج کا آئے گا, مضمون آج کا. مضمون آج کا ہے. سو آج کا کام, اس کے مضمون کیا ہے؟ آج کا جو مضمون, مطلب بہت ساری, آج کی جو شاعری ہے اس کے مضمون کیا ہیں؟ واٹ آر دا ٹاپک؟ سر میں آپ کو شعر سنا دیتا ہوں. سنائیے. دونوں ضائع ہو رہے ہیں اور کس محنت کے ساتھ, دونوں ضائع ہو رہے ہیں اور کس محنت کے ساتھ, تم غلط بندے کے ہاتھوں, میں غلط عورت کے ساتھ. واہ واہ. دونوں ضائع ہو رہے ہیں اور کس محنت کے ساتھ, تم غلط بندے کے ہاتھوں, میں غلط عورت کے ساتھ. آج ان دونوں کو جتنی بے خوفی سے چاہا تھا تجھے میں نے کبھی, جتنی بے خوفی سے چاہا تھا تجھے میں نے کبھی, خود سے نفرت کر رہا ہوں اب اسی شدت کے ساتھ. واہ واہ. اور شعر ہے کہ مجھ کو گالی دے کہ تم کچھ دن سے جو خبروں میں ہو, مجھ کو گالی دے کہ تم کچھ دن سے جو خبروں میں ہو, 4 دن جی لو میری بخشی ہوئی شہرت کے ساتھ. واہ 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 واہ. سر آج کا جو شاعر ہے وہ بہت ڈائریکٹ ہے. آپ کے خیال میں عمران صاحب آج کے موضوعات کیا ہیں اور روایت سے آگے بڑھنا کتنا ضروری ہے؟ میں بھی آپ کو شعر سنا دیتا ہوں. سنائیے. عجب مذاق روا ہے یہاں نظام کے ساتھ, مقرر سے. عجب مذاق روا ہے یہاں نظام کے ساتھ, وہی یزید کے ساتھی وہی امام کے ساتھ, وہی یزید کے ساتھی وہی امام کے ساتھ. میں رات الجھتا رہا دین اور دنیا سے, غزل کے شعر بھی کہتا رہا سلام کے ساتھ. یہ جھوٹ موٹ کے درویش پھر کہاں کھلتے, یہ جھوٹ موٹ کے درویش پھر کہاں کھلتے, کہ میں شراب نہ رکھتا اگر طعام کے ساتھ. ہمارا دکھ یہ ہے کہ زخم اب تک وہی سینے میں لیے پھرتا ہوں, زخم اب تک وہی سینے میں لیے پھرتا ہوں, کوفے والوں کو مدینے میں لیے پھرتا ہوں. ہم ابھی تک اس سے نہیں نکل سکے, اس صورتحال سے ہم لڑے ہیں. بہت ساری اس میں دقتیں ہیں, بہت ساری دقتیں ہیں. ہمارا نوجوان تو ابھی تو وہ اپنا شعر کہنا صحیح سے وہ کہہ بھی نہیں پا رہا جب اس پر اتنی ساری تنقید شروع ہو جاتی ہے. میرا بہت سمپل سا اس میں بات ہے کہ جب آپ ہم اپنی زبان کو دیکھیں, ہم اردو زبان کو دیکھیں, جب ہم ایک جملہ ادا کرتے ہیں تو کیا آپ کا کوئی جملہ ایسا ہے جو انگریزی کے کسی لفظ کے بغیر مکمل ہو جائے؟ آپ اپنے نوجوان کو یہ سہولت کیوں نہیں دے رہے کہ وہ اردو زبان کو, کیونکہ زبانیں اشتراک سے بنتی ہیں اور اردو کا مطلب ہی لشکر ہے, اردو کا مطلب ہی لشکر ہے. ہمیں اپنے نوجوانوں کو تھوڑی سہولت دینی چاہیے, انہیں تھوڑا سا ہمیں محبت سے پیش آنا چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو لے کر آگے بڑھیں اور اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں. بہت بڑا طبقہ ہے نوجوانوں کا جو پہلے انگریزی میں سوچتا ہے اور پھر اردو میں اس کا ترجمہ کرتا ہے. کیسی بات کی آپ نے, کیسی خوبصورت بات. بالکل ایسا ہی, ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی, ایسا ہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے عمران صاحب, یہاں سے گوئنگ آن ورڈز اینڈ فارورڈز, یا جو بچے آج کے بالکل ہی ینگسٹرز آتے ہیں آپ کے پاس 21 20 23 24 25 سال کے, وہ جب اپنا کام لے کے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ آپ کو امید ہوتی ہے کہ ہاں اردو ادب کا مستقبل بہت روشن ہے, یا آپ کے لیے ایک نیا در واہ ہوتا ہے, یا آپ کو ایک نیا زاویہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ واٹ از یور ریئیکشن, آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ہم نے خود کو یعنی خود اپنے تئیں اردو کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. اردو بہت رچ زبان ہے اور بہت اعلیٰ زبان ہے. اس جیسی زبان جو ہے آپ کو بہت, میں کہتا ہوں دنیا کی ساری زبانیں لے لیں آپ کو اس کا الگ ہی چسکا ہوگا, اور اردو کا جس کو چسکا پڑ جائے نا وہ انگریزی سے بھی ادھر کنورٹ ہوتا ہے. ٹرو. ٹھیک ہے, وہ یہاں پہ آتے ہیں.
اب ہوتا کیا ہمارے یہاں، چونکہ آپ کے اسکول کا سسٹم، میں شروع سے آتا ہوں، نرسری سے لے کے اب تو خیر بچہ پیدا ہوتے ہی 3 سال بعد آپ اسے اسکول میں بھیج دیتے ہیں اور وہاں سے وہ انگلش شروع کرتا ہے. ابھی میرا بیٹا پوچھ رہا تھا پاپا یہ 18ویں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا 18. ٹھیک ہے، یعنی اسے یہ نہیں پتا. ترمیم کا پوچھ رہا تھا؟ جی یہ 18ویں کانفرنس آپ کہہ رہے ہو. 18ویں عالمی اردو کانفرنس. ٹھیک ہے، عالمی کانفرنس کے بارے میں. تو آپ نے بچوں کو کیا اپنے گھروں میں بیٹھ کے آپ نے یہ تعلیم دی ہے؟ دوسرا، انسان ہمیشہ خواب جو ہے وہ اپنی مادری زبان میں دیکھتا ہے. آپ کہتے ہیں انگلش میں سوچتا ہے اور اردو میں شاعری کرتا ہے. آپ کا کلچر تمام تر جو ہے موبائل سے لے کے کتاب تک. ٹھیک ہے، کتاب تو خیر اب پتہ نہیں کوئی لوگ پڑھتے ہو، PDF میں آ گیا ہے اور یہ ساری چیزیں آ گئی. آج کے نوجوان کو پہلے تو آپ اپنے معاشرے کو تو ٹھیک کر لیں. آج کے نوجوان کو اس کے خوابوں کی تعبیر تو دکھائیں. خواب تو آپ دکھا رہے ہیں لیکن اس کی تعبیر تو کبھی سامنے نہیں آ رہی. اسی بات پہ ویسے کوئی شعر ہونا چاہیے آپ کا. میں کچھ سنائیں پلیز. یار وہ سنا دو نا. وہ جہاں جاتے ہیں بیزاری بہت ہے، جہاں جاتے ہیں بیزاری بہت ہے، طبیعت ان دنوں بھاری بہت ہے. واہ واہ. جہاں جاتے ہیں بیزاری بہت ہے، طبیعت ان دنوں بھاری بہت ہے. یہ بستی پار ساؤں کی ہے لیکن یہاں بھی چور بازاری بہت ہے. چلو داد دے لیں آپ لوگ. یہ ہاتھوں کو باندھ کے نزدیک کیا آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ داد دے، شعر سنا رہے ہیں. میں دوسرا جو شعر سناؤں گا آپ خود ہی داد دے دیں گے. چلو نزدیک جا کر دیکھتے ہیں. خود نہیں دیتے بھائی، انہیں کہنا پڑتا ہے. وہ لڑکی دور سے پیاری بہت ہے. یہ دیکھیں آئی داد خود ہی آ گئی. چلو نزدیک جا کر دیکھتے ہیں. وہ لڑکی دور سے پیاری بہت ہے، کسی تاجر کے بیٹے تو نہیں ہو، کسی تاجر کے بیٹے تو نہیں ہو، تمہاری سوچ بازاری بہت ہے. کسی تاجر کے بیٹے تو نہیں ہو، تمہاری سوچ بازاری بہت ہے. ہم نے بچوں کو لگائی بس اس پہ دیا پیسہ پیسہ پیسہ. کوئی تہذیب، کوئی علم، کوئی ادب، کوئی ڈگری. اچھا جو ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ MCS کرتے ہیں، وہ MSc. اچھا ایک دوست مجھے ملے، میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا کمپیوٹر سائنسز میں نے ماسٹرز کیا. میں نے کہا کام کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے جی وہ فوڈ پانڈا کے وہ کام کر رہا. تو یہاں تو آپ نے نوجوانوں کو یہاں پہنچا دیا. میرے دکھ ہو رہے ہیں، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. نہیں آپ بہت خوب کہہ رہے ہیں. نہیں میں ایک بات، سچی بات کیوں نہیں کرتے ہمیں کیا ہم ڈرتے رہیں گے؟ کیا ہمیں موت نہیں آنی؟ کیا ہم سے پہلے لوگ ابھی تک موجود ہیں؟ ایسے نہیں ہوتا. اچھا علی بھائی ذرا انسپریشنز کی بات کرتے ہیں. کوئی ایسا شعر یا کوئی ایسا شاعر یا کوئی ایسی تحریر جس نے آپ کے کام کا رخ تبدیل کیا ہو یا آپ کو اتنا انسپائر کیا ہو کہ ہاں آپ نے سوچا ہو کہ ہاں اب اس زاویے میں سوچا جائے یا اب اس طرف کچھ کیا جائے؟ یا آپ کی انسپریشنز ہیں کون؟ انسپریشن بیرون میں تو بہت کم ہوتی ہے. میری جو انسپریشن ہے وہ میرے اندرون میں ہے اور کائنات میں ہے اور ان جذبوں میں ہے جو میں سوچتا ہوں. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں شاہ صاحب، دل میں. تو باقی ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی شاعر اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، مجھے 25 برس ہو گئے ہیں شعر کہتے ہوئے. میرا شعر ہے کہ میں کسی بیچ کے رستے سے نہیں پہنچا یہاں، حاسدوں سے یہ گزارش ہے ریاضت سمجھیں. واہ واہ، داد دیں یار. تو ماحول چینج ہوتا ہے، ہر شاعر اپنے مختلف فیزز سے گزرتا ہے. کوئی شاعر ایسا نہیں ہے بڑے سے بڑا یا اہم سے اہم شاعر کہ جس نے شاعری کا آغاز کیا اور وہ شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی طرح کا شعر کہتا ہے. شعراء میں آپ کی انسپریشنز کون رہے ہیں؟ مجھے عرفان صدیقی صاحب، بھارت سے ان کا تعلق تھا، بہت بڑے شاعر ہیں. ان کا شعر ہے کہ مجھے کمی نہیں ہوتی کبھی محبت کی، یہ میرا رزق ہے اور آسمان سے آتا ہے. ثروت حسین مجھے بہت پسند ہیں. جان صاحب کی شاعری مجھے بہت پسند ہے. مجھے وہ تمام شاعر پسند ہیں جو بے ساختہ ہیں. مجھے گھٹن زدہ اور اس طرح کے شاعر کہ جو اس طرح کا کوئی کسی ایسی زبان میں بات کر رہے ہوں کہ جو کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو، مجھے وہ شاعری بالکل، وہ انسان، وہ شاعری، وہ ماحول کہ جو بنا ہوا ہو. میرا بے ساختہ پن ان کے لیے خطرہ ہے، ساختہ لوگ مجھے کیوں نہ مصیبت سمجھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاعری بھی اگر آپ کو گھٹن کے اندر رہ کے کرنی ہے تو پھر اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو ہر وہ بندہ مجھے انسپائر کرتا ہے کہ جو بے ساختہ ہو کے بات کر رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ آپ نے ہمیں اگلا کلام کیا سنانا ہے. عمران صاحب آپ کے لیے کوئی ایسی انسپریشن جس نے آپ کی شاعری کا یا آپ کے کام کا رخ تبدیل کیا ہو؟ کوئی ایسا شعر، کوئی ایسا کلام، کوئی ایسا شاعر؟
آج کے جو نوجوان ہیں وہ موبائل میں نا چیزیں سیو کرتے ہیں, لاک بھی کر لیتے ہیں گیلری میں. آج سے 15-20 برس پہلے نا لوگ اخبار میں سے تراشے کاٹتے تھے اور اس کے لیے ایک ڈائری بناتے تھے. اس میں سے کوئی اقوال زرعی پسند آ گئے, کوئی شعر پسند آ گیا, اچھا کوئی کہانی پسند آ گئی, کوئی افسانہ پسند آ گیا, تو لوگ اپنی ڈائری میں اسے محفوظ کر لیتے تھے. آج کل آپ لوگ موبائل میں کر لیتے ہیں. میں نے ایک شعر پڑھا جی, اقبال ساجد شاعر ہیں, آپ میں سے بیشتر لوگوں نے وہ سنا ہوگا. کل شب دل آوارہ کو سینے سے نکالا, یہ آخری کافر بھی مدینے سے. کل شب دل آوارہ کو سینے سے نکالا, یہ آخری کافر بھی مدینے سے نکالا. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے, تو مجھے ایک صاحب ملے تو میں نے ان سے اظہار کیا, میں نے کہا جی میں شعر کہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اقبال ساجد کو پڑھیے, آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں آپ کے مزاج کا وہ شاعر ہے. منڈی بہاؤالدین سے بلانگ کرتے تھے, وہ لاہور میں بھی رہے. شاید علی بھائی ان کے بارے میں زیادہ جانتے, میری کوئی ملاقات نہیں ہے ان صاحب سے, لیکن ظاہر ہے آپ جب تک روایت کو نہیں پڑھیں گے. اور میں اس میں ایک عرض میں ایڈ کروں بات, یہ کوئی شاعر آپ کے کلام کا رخ نہیں بدلتا سر. وہ جو زندگی میں بے وفا لوگ آتے ہیں نا, وہ جو پرابلمز آتی ہیں نا, وہ آپ کے کلام کا رخ بدلتے ہیں. میرا کریڈٹ تو اس عورت کو جاتا ہے جس نے بے وفائی کی اور یہ سارا معاملہ ہوا. وہ شاعر کو پڑھنے سے کیا ہوگا, آپ کو لفظ کی سمجھ آ جائے گی نا کہ مصرع بٹھانا کیسے ہے, لیکن وہ جو دکھ آئے گا وہ تو وہی زخم دے رہا ہے جو اداسی کا زخم ہے. تو وہ جو بے وفا لوگ ہمیں ملتے ہیں نا, وہ اصل میں ہمیں انسپائر کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ نظمیں کہ اور یہ غزلیں کہ. واہ واہ. میں علی بھائی کی دیکھیں, علی نے کہا جی وہ جو بے وفا لوگ ہمیں ملتے ہیں, کیا کبھی آپ نے سوچا جن سے آپ نے بے وفائی کی ہوتی ہے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ٹھیک ہے کہ آج کسی نے دل توڑا تو ہم کو جیسے دھیان آیا, جس کا دل ہم نے توڑا تھا وہ جانے کیسا ہوگا. واہ واہ. ابھی ہم نے یہ بھی سوچا, اس رخ پہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے. میں شعر سناتا ہوں آپ کو. کہیں فقیر کہیں بادشاہ رہا ہوں میں, کہیں فقیر کہیں بادشاہ, کہیں فقیر کہیں بادشاہ رہا ہوں میں, کہ اس سے پہلے بھی پاگل بنا رہا ہوں میں. واہ. کہیں تو بعد میں مجھ سے گلہ نہ کرنے لگے, کہیں تو بعد میں مجھ سے گلہ نہ کرنے لگے, میں بے وفا ہوں سو پہلے بتا رہا ہوں میں. واہ 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 واہ. تو پہلے بتا دیجئے آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں. آپ پہلے نہیں بتایا گیا آپ کو؟ نہیں, مجھے پہلے کون بتاتا ہے سر, پہلے بتایا جائے تو پھر تو بات ہی ساری ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ کیا سنائیں گے اسی میں آپ کو سناتا. اچھا لگ رہا ہے یار, پہلی بار آپ سے بھی ملاقات ہو رہی ہے اور ہر بندے کے اندر سوال ہوتے ہیں. میرے دو پیارے, یہ دیکھیں عمران اشرف اوان بیٹھے ہیں یہاں پہ اور وسیم بادامی بیٹھے ہیں, کتنے خوبصورت لوگ ہیں. ابھی عمران سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو ایک صاحب نے ادھر سے سوال کیا کہ شاعری کا کوئی ادارہ ہونا چاہیے جہاں شعر سنانے چاہیے. مجھے ایک شعر اپنا یاد آ رہا تھا کہ یہاں پرچیوں کا سہارا نہیں, یہاں پرچیوں کا سہارا نہیں, محبت ہے بھائی ادارہ نہیں. واہ 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 واہ. یہاں پرچیوں کا سہارا نہیں, محبت ہے بھائی ادارہ نہیں, ادارہ نہیں. مدد تو نہیں مشورہ چاہیے, بلایا ہے تجھ کو پکارا نہیں. واہ واہ. مدد تو نہیں مشورہ چاہیے, بلایا ہے تجھ کو بہت خوب, پکارا نہیں. تیرا دکھ نہیں ہے ہمیں دوستا, کوئی اور ہے جو ہمارا نہیں. واہ 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 واہ. ساری باتیں جانے عزیز, برادری عزیز, نصابی کتابی پڑھی لکھی ساری باتیں جتنا بھی ہم سنا لیں, جتنی بھی ہم باتیں کر لیں, اصل جو مسئلہ ہے وہ زندگی کا مسئلہ ہے, وہ ان دکھوں کا مسئلہ ہے. میں جب شعر پڑھ رہا ہوتا ہوں اسٹیج پہ یا کسی جگہ پہ, تو میرے سامنے وہ سارے چہرے ہوتے ہیں کہ جو سننے آئے ہیں اور وہ یہاں پر شاید اپنا دکھ کا ہم سفر دیکھنے آتے ہیں کہ کیا یہ شاعر ایسا ہے کہ جسے میرے دکھ کا پتہ ہے. تو جب وہ شعر پہ داد آتی ہے تو سکون ملتا ہے کہ ہاں یار کوئی ہم جیسا ادھر بھی بیٹھا ہے, اور انہیں یہ لگتا ہے کوئی ہم جیسا ادھر بھی بیٹھا ہے. اچھا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے ویسے اتفاقاً, آپ نے کب سے بال نہیں کٹوائے؟ میں جنرل سوال ہے. آج کل کی جو یہ بال کٹوانے کی روایتیں ہیں یہ تو آج کل کی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ مرد کے بال ہمیشہ لمبے ہوتے ہیں. نہیں, خوبصورت لگتے ہیں آپ پہ, بڑے سوٹ کرتے ہیں. مجھے تھینک یو سو مچ. ویسے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں مجھے تو شروع سے مجھے شوق ہے. میرا جو سلسلہ ہے وہ ایسا ہی ہے کہ میں ذرا آزاد طبع ہوں. مجھے بال کٹوانا یا کچھ ایسے ڈیزائن وغیرہ کرنا مجھے پسند نہیں, تو میں اپنی طبع میں رہتا ہوں. نہیں بڑی گھڑی بھی اچھی پہنی ہوئی ہے آپ نے, ویسے بھی ہے اوور آل ویری نائس. اب بتائیے گا عمران بھائی, ایک تو شعر کی فرمائش آ رہی ہے, میرے کان میں آتے ہیں نا بار بار لوگ کہتے ہیں کہ ذرا عمران صاحب سے کچھ
کلام سنیے اور اس لیے کچھ عطا کیجیے. ہاں، میں ڈرنے لگا تھا شاید مجھ سے یہ پوچھیں گے آپ نے بال بڑے کیوں نہیں رکھے. اچھا جی میں غزل سنا دیتا ہوں جی, تازہ غزل ہے, شاید میں یہیں پہ سنا رہا ہوں. وہ میری محبت ہے. عمران صاحب وہ میری محبت ہے زمانے کی نہیں ہے. وہ میری محبت ہے زمانے کی نہیں ہے, یہ بات مگر اس کو بتانے کی نہیں ہے. یہ بات مگر اس کو بتانے کی نہیں ہے, اس نے بھی مجھے آج ہی آنے کا کہا ہے. اس نے بھی مجھے آج ہی آنے کا کہا ہے, اور آج طبیعت کہیں جانے کی نہیں ہے. واہ 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 واہ. اس نے بھی مجھے آج ہی آنے کا کہا ہے, اور آج طبیعت کہیں جانے کی نہیں ہے. یہ سانپ میرے چاروں طرف دیکھ رہے ہو, یہ سانپ میرے چاروں طرف دیکھ رہے ہو, یہ اپنی حفاظت ہے خزانے کی نہیں ہے. واہ 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 واہ. اب میرا خیال ہے کہ یہ سانپ میرے چاروں طرف دیکھ رہے ہو, یہ اپنی حفاظت ہے خزانے کی نہیں ہے. ہر دوسری لڑکی کو قسم چاہیے مجھ سے, اور عمر کوئی وعدہ نبھانے کی نہیں ہے. واہ 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 واہ. علی زریون صاحب ہمیں آخری شعر ادا کریں گے, اس کے بعد کچھ استاد محترم ہمیں نظر آ رہے ہیں, ہم آپ سب سے اجازت لیں گے. آپ سب سے اجازت. علی بھائی آپ یہ مائک. میں آخر میں 2 شعر سنا کے اجازت چاہوں گا کہ شاہ صاحب کی نظر کروں گا. شاہ صاحب تو کی تو نظر. پھر اپنی جان ہے تیرا تو ذکر کیا, تو تو پھر اپنی جان ہے تیرا تو ذکر کیا, ہم تیرے دوستوں کے بھی نخرے اٹھائیں گے, پہلے پہل لڑیں گے تمسخر اڑائیں گے, جب عشق دیکھ لیں گے تو سر پر بٹھائیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ علی صاحب, بہت شکریہ عمران عامی. تھینک یو سو مچ.